اس کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اس زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم اس زمین کے اوپر اپنا ایک نمائندہ بھیجنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس زمین کے اوپر نمائندے پروردگار بن کر آئے گا، جو خلیفۃ اللہ ہوگا، تو وہ یقیناً خصوصیات کا مالک ہوگا۔ لہذا اللہ نے جناب آدم کی خلقت میں ایک خاص اہتمام کیا، اور اس خاص اہتمام کے تحت جناب آدم خلق ہوئے، اور جناب آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا۔ جب بھی میں اس میں روح حکم، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسے ہی اللہ نے آدم کے مجسمے میں روح پھونکی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ شیطان نے سجدے میں جانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ جناب آدم کا ٹھکانہ، جناب آدم کا مسکن، جناب آدم کا مرکز جنت کو قرار دیا۔ ایک مدت تک جناب آدم جنت میں رہے، اور ایک مدت کے بعد جناب آدم جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ اس سلسلے میں اگرچہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تفسیریں ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو منع کیا تھا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن جناب آدم نے اس کا پھل چکھ لیا یا کھا لیا، جس کی وجہ سے جناب آدم کو جنت چھوڑنی پڑی۔ اب اگر اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر بیان اسی پہ تمام ہو جائے گا، اور باقی دوسرے انبیاء پر بات نہیں پہنچ پائے گی کہ جناب آدم جنت میں تھے تو جنت کون سی تھی؟ جناب آدم جس جنت میں تھے، جنت کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو جب ہمیشہ جنت میں رہے گا کہ جنت میں جناب آدم ہمیشہ رہے کیوں نہیں، اور پھر ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا؟ دوسرے یہ کہ شیطان جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اگر جنت وہی جنت تھی کہ جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، تو شیطان گیا کیسے؟ یہ سارے سوالات ہیں اس سلسلے میں۔ تو جناب آدم جنت سے زمین کے اوپر آئے۔ اب یہاں کے اوپر جو اسلام سے ہٹ کے تاریخ ہے، اتہاس، ان اتہاس کاروں کا کہنا ہے کہ جناب آدم کوہ سرندیب پر آئے۔ کوہ سرندیب کہاں ہے؟ کیونکہ آج دو طرفہ گفتگو ہے، لہذا کچھ سوالات ہم سے کیجیے، کچھ سوالات آپ سے کر لیں۔ کوہ سرندیب کہاں ہے؟ جی سری لنکا، احسن، جزاک اللہ، سری لنکا میں ہے یہ پہاڑ، جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں اس کو، یہاں تک کہ ہندو دھرم کے لوگ بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ سارے دھرم، سارے مذہب اس کو مانتے ہیں کہ یہاں پر پہلا منش یہاں پر اترا تھا۔ جناب آدم کوہ سرندیب کے اوپر، یہ عام اتہاس بتا رہا ہوں، اسلامی تاریخ سے ہٹ کے۔ اور اب یہاں کے اوپر جو ہے کہ جناب آدم جب کوہ سرندیب پر اترے تو اب جو انہوں نے اپنے بالوں کو، زلفوں کو کھولا تو اس سے خوشبو نکلی۔
یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان سے ملا ہوا جتنا ایریا ہے یہاں کے پھولوں میں خوشبو بہت ہوتی ہے. یہ ایک عام اتہاس اور عام تاریخ ہے. اس سے ہٹ کے اب جو اسلامی تاریخ ہے یا جو ہمارے ائمہ علیہ السلام سے روایتیں پہنچی ہیں ہم تک, ان کے لحاظ سے جناب آدم کوہ صفا پر اترے اور جناب حوا کوہ مروہ پہ اترے اور میدان عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی. جبل رحمت کے دامن میں جناب آدم نے اس دور کے اولا کے لیے گریہ کیا اور اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی طلب کی. اور جناب آدم جب تک حیات رہے اس در کے اولا کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے. شب قدر ہے, شب دعا ہے, شب مناجات ہے, شب توبہ ہے, شب استغفار ہے. ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. جناب آدم نے کوئی حرام نہیں کیا تھا. نبی کے خدا سے حرام نہیں ہو سکتا ہے. نبی خدا نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا. ترک اولا ایک تشریفاتی حکم تھا اور وہ جناب آدم سے ہوا. لیکن پھر بھی آپ احساس دیکھیے کہ جناب آدم کے سینے میں, ان کے دل میں جو احساس تھا وہ احساس بار بار قدرت کے سامنے ان کی پیشانی کو زمین پہ رکھ رہا تھا. معبود ہمیں معاف کر دے, تو نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ جنت میں تمہارا قیام مکمل ہو جائے گا. جب تو نے کہہ دیا تھا قریب نہ جانا, تو اگرچہ میں درخت کے قریب نہیں گیا لیکن پھر بھی پھل ہم نے کیوں کھائے, ہم نے پھل کیوں کھائے. اور پوری زندگی جناب آدم, اب یہاں پر بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ جناب آدم جنت کے فراق میں رو رہے تھے, لیکن ایک نبی یہ خدا کی شان کے خلاف ہے, ایک رسول خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جنت اور عیش اور آرام چھوٹ گیا لہذا وہ رو رہا ہے. نہیں, جناب آدم عیش و آرام اور اس جنت کے چھوٹنے میں نہیں رو رہے تھے, بلکہ اس کے احساس میں رو رہے تھے کہ جو ان کو احساس ہو رہا تھا کہ جب قدرت نے کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا تو ہم سے ہوا کیوں ایسا. یہی احساس جو جناب آدم کے یہاں تھا, اسی احساس کا نام ہے توبہ. توبہ ہاتھوں کو گالوں پر مارنے کا نام نہیں ہے, یہ کان کی لگن نوچنے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ زبان سے توبہ 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 کرنے کا نام نہیں ہے. توبہ اس احساس کا نام ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد, خطا کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس احساس کی بنیاد پر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اندر ہی اندر روتا ہے کہ معبود ہم سے یہ ہوا کہ ان کو معاف کر دے, جو ان کو بخش دے. جناب آدم کے دو بیٹے تھے. اللہ نے زمین کے اوپر بھیجا تو اللہ نے جناب آدم کو دو بیٹے عطا کیے. ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل. قابیل بڑا تھا, حابیل چھوٹے تھے, لیکن حابیل کے یہاں للہیت زیادہ تھی, ان کے یہاں تقویٰ زیادہ تھا, ان کے یہاں معرفت زیادہ تھی. لہذا یہی وجہ ہے کہ معرفت تھی, لہذا ماں باپ کی اطاعت بھی تھی. اور وہ جناب آدم اور جناب حوا کو خالی ایک ماں باپ کی حیثیت سے نہیں سب جانتے تھے, بلکہ جناب حابیل جانتے تھے کہ یہ میرا باپ نبی خدا ہے, رسول خدا ہے, جبکہ قابیل اپنے باپ کو صرف ایک باپ کی حیثیت سے جانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کہیں سے بھی, توجہ کیجیے گا, کہیں سے بھی ایمان میں کمزوری دیکھتا ہے شیطان اور وہیں سے اچک لیتا ہے. یہ اپنے کام کا آدمی ہے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس کو بہکایا جا سکتا ہے, اس کو اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے. سب کہیں سے بھی ایمان میں عقیدے میں کمزوری دیکھی اس نے اور اس نے قبضہ کیا نہیں.
اس نے دیکھا کہ حابیل کے اوپر تو اس کا بس چلنے والا نہیں ہے، لیکن قابیل کے یہاں ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، لہذا اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور قابیل کے ذریعے سے حابیل کا قتل کروا دیا۔ یہ پہلا قتل تھا زمین کے اوپر، پہلا خون تھا زمین کے اوپر۔ قابیل کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو قتل کیسے کریں، قتل کرنے کے بعد یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس مردے کو کریں کیا، اس لیے اس سے پہلے کبھی کوئی نہ دفن ہوا، نہ کوئی جلایا گیا، نہ کوئی بہایا گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پہلا مردہ ہے زمین کا، لہذا کیا کیا کریں اس کو، یہ بھی پتا نہیں تھا کہ چھوڑ دیں گے تو اس سے بو آئے گی، کچھ نہیں، کیونکہ پہلا مردہ ہے، اس کیا ہوتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ غرض کیا، اللہ کی طرف سے دو کوے تھے، دونوں لڑے، لڑنے کے بعد ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ جس کوے نے دوسرے کوے کو مارا اس نے وہیں کے اوپر اپنے پنجوں سے کچھ مٹی ہٹانا شروع کیا اور پنجوں سے مٹی ہٹا کے اس کو منقار سے کھینچتا ہوا لایا اور جو مٹی ہٹائی تھی اس گڑھے میں اس کو رکھ کے پھر اپنے پنجوں سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ قابیل کھڑے دیکھ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ ارے ہم تو اس حیوان سے بھی بدتر ہیں، اس جانور سے بھی ہم بدتر ہیں کہ ہم کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ لہذا اس نے بھی مٹی ہٹائی اور مٹی ہٹانے کے بعد قابیل کو مٹی میں چھپا دیا۔ جناب آدم جناب حابیل کی جدائی اور فراق میں گریہ کرتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ قدرت نے جناب آدم کو شیش جیسا فرزند عطا کیا اور جناب شیش سے جناب آدم کی نسل آگے بڑھی۔ جناب شیش سے جناب آدم کی نسل آگے بڑھی۔ جب آگے نسل بڑھی ہے تو کچھ ہی سلسلوں کے بعد ایک اور نبی آئے جن نبی کا نام تاریخ میں ادریس ہے۔ جناب ادریس نے، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا پھر ایجادات ہوتی چلی گئی۔ اکثر جو ایجادات ہیں یہ انبیاء کی دین ہے۔ انسانوں کی زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو تو بنانا پڑے گا نا، لہذا زیادہ تر جو ایجاد ہے وہ انبیاء کے ہاتھوں کی ہے۔ خود لباس، یہ جو لباس ہے یہ جناب ادریس کی دین ہے۔ لباس کو لباس کی شکل دینا، اس کو کاٹنا، اس کو سلنا، سب سے پہلے یہ جناب ادریس نے کیا ہے۔ جناب ادریس نبی کے خدا ہے، رسول خدا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا یہاں تک کہ جناب نوح کا زمانہ آیا۔ جناب نوح کا جب زمانہ آیا تو جناب نوح کے زمانے میں شیطان نے دنیا کی اکثریت کو بہکا دیا تھا۔ اکثریت بہک چکی تھی۔ ایک طرف اگرچہ انبیاء الہی کا مسلسل ان کی خدمتیں ہیں اور ان کی نصیحتیں ہیں اور ان کے بعد ہیں، لیکن وہ بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ میں تو سب کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، داہنے سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ کیا اس نے؟ جناب نوح کا زمانہ آتے آتے اکثریت بہک چکی ہے۔ جناب نوح کی عمر کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ جناب نوح کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام تھا عبد الغفار۔ جناب نوح کا نام تھا عبد الغفار، نوح ان کا نام نہیں تھا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت اور جو تبلیغ کی راہ میں اور اللہ سے راز و مناجات کے وقت جناب نوح گریہ کرتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، مرثیہ کرتے تھے، اس گریے کی بنیاد پر آپ کا نام
نوح پڑھ گیا. نوح یعنی نوحہ کرنے والا, نوحہ کرنے والا. تو جناب نوح کی عمر کے متعلق بھی اختلاف ہے. جناب نوح کی عمر کے متعلق ملتا ہے 2500 سال آپ کی عمر ہوئی تھی, اور ان 2500 سال میں 950 سال آپ کی تبلیغ کی. 950 سال, 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی ہے. اور ان 950 سالوں میں تبلیغ کے نتیجے میں چند لوگ تھے کہ جو جناب نوح پر ایمان لائے تھے, اور سب جناب نوح کا مذاق اڑا رہے تھے. جناب نوح کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جناب نوح نے سمجھاتے تھے, جناب نوح نے بتاتے تھے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جناب نوح کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے. جناب جبرائیل آتے تھے, ان کو نکالتے تھے, اپنے پروں کی ہوا دیتے تھے, اور جناب نوح کو شفا ملتی تھی. اب جب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب نبی خدا زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے ہوا دیتا ہے, اور جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے اور کسی غار میں پڑا ہوتا ہے تو خالق حسین کے جملے سے مس ہو جاتا ہے اور شفا مل جاتی ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو جناب نوح اتنی عمر پانے کے بعد بھی جناب نوح سے سوال ہوا, عمر نوح تم نے کتنی زندگی گزاری؟ 2500 سال کی زندگی. 2500 سال جینے کے بعد ملک الموت نوح سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اتنی لمبی عمر پائی, تو بتاؤ دنیا کو کیسا پایا؟ جناب نوح نے کہا اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے؟ اللہ سے اجازت لے لی میں نے, بتاؤ. جناب نوح کا ٹھیک اجازت دے رہے ہو تو میں ٹھیک ہے, ایسا خیمے کے اندر چلا جاؤ, چلے جاؤ. خیمے کے اندر گئے, بس یہی زندگی, یہی دنیا ہے. جتنا ہم دھوپ سے سائے میں آئے ہیں بس یہی زندگی اور موت ہے. ہم نے اس دنیا کو بس ایسا ہی پایا جیسے ہم دھوپ سے سائے میں آ گئے. دھوپ سے سائے میں کتنے سیکنڈ میں آتا ہے انسان؟ 1-2 سیکنڈ. کا یہ 2500 سال کی زندگی ہماری صرف 2 سیکنڈ کی ہے. باقی کیا ہے؟ یقیناً انسان کی زندگی میں وہی ہے جو اس کے اعمال ہیں, جو اس کا کردار ہے. جناب نوح جب مذاق اڑا رہے تھے تو قدرت کی طرف سے آواز آئی, نوح کشتی بناؤ اور میرے حکم سے بناؤ, میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. جناب نوح نے کشتی تیار کی, اور جب کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح کو حکم ملا کہ اب اس کشتی میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے کو سوار کر لو. اب وہ جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے وہ کیسے سوار ہوتے؟ اچھا وہ اب بھی مذاق اڑا رہے تھے. جب بارش ہو رہی ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے اور یہاں تک کہ کشتی پانی پہ آ گئی, وہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں گے. اور جناب نوح کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے, بس وہی لوگ بچیں گے کہ جو کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں گے. انہی کو نجات ملے گی کہ جو کشتی میں آ جائیں گے. باقی سب غرق ہو جائیں گے, باقی سب تباہ ہو جائیں گے, باقی سب برباد ہو جائیں گے. ہوا بھی ایسا ہی, یہاں تک کہ زوجہ اور بیٹا بھی بچ نہ سکے, کیونکہ خود جناب نوح نے کہا تھا کہ جو کشتی میں بیٹھے گا اسی کو نجات ملے گی, وہی غرق ہونے سے بچے گا, وہی تباہ ہونے سے بچے گا. پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے اسے نجات مل جائے گی. اور اگر کسی نے انکار کیا تو وہ چچا کی اولاد ہو یا بابا کی اولاد,
وہ غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نجات انہیں کو ملے گی۔ جناب نوح سے بات آگے بڑھی اور درمیان میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بات جناب ابراہیم تک پہنچی۔ جناب ابراہیم عراق میں شہر بابل، کسی بابل کے مقام پر جناب ابراہیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نمرود کی حکومت تھی، نمرود اپنی عبادت کروا رہا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جناب ابراہیم نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت حالات بہت سخت تھے، یہاں تک کہ قدرت نے جناب ابراہیم کی ولادت کو بھی راز میں رکھا تھا۔ اس ولادت کو جناب ابراہیم کی دنیا میں ہونے کے بعد قدرت نے جناب ابراہیم کی تربیت کا ایک مخصوص انتظام کیا۔ جناب ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ تو جب 2 مہینے کے ہوئے تو کتنے سال کے ہو گئے؟ 2 سال کے۔ جب 5 مہینے کے ہوئے تو کتنے سال کے ہو گئے؟ 5 سال کے۔ 10 مہینے کے ہوئے کتنے سال کے ہو گئے؟ 10 سال۔ 10 مہینے کا بچہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، لیکن جناب ابراہیم چلنے پھرنے لگے تھے۔ جناب ابراہیم چلنے پھرنے لگے تھے۔ ایک دن ماں سے کہا، اماں اب کب تک اس غار میں ہم رہیں گے، لے چلیے ہم کو بھی۔ اور جناب ابراہیم کی والدہ، کیونکہ اب چلنے پھرنے کے لائق تھے، کسی کو قیاس بھی نہیں تھا، اور نمرود کی حکومت تو ابھی کی ہے، اور یہ بچہ تو لگ رہا ہے کہ بہت پہلے کا ہے، لہذا کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ ہاں اس حکومت میں آیا۔ لہذا جناب ابراہیم اپنے گھر آ گئے۔ آتے ہی جناب ابراہیم نے اعتراض شروع کر دیا، اور جناب ابراہیم کا شہرہ پوری مملکت میں ہو گیا کہ وہ ایک بچہ ہے، وہ ایک نوجوان ہے، وہ تو جہاں بھی دیکھتا ہے فوراً اعتراض کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب بچہ، اس کا کوئی ڈر نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی ہراس نہیں۔ درمیان کے تمام حالات اور واقعات کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مختصر سا وقت ہے، اسی مختصر سے وقت میں کوئی تھوڑا سا وقت آپ کو بھی دینا ہے، اور چاہتا ہوں وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے تاکہ آج جو دوسرے اعمال ہیں وہ بھی ٹائم سے انجام پا سکیں۔ تو جناب ابراہیم، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے اسی عمل کی بنیاد پر جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی حکومت نے طے کر لی، نمرود نے ڈھال لی۔ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئیں۔ ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے؟ تفصیلوں میں ملتا ہے کہ اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں کہ پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اور نمرود نے جناب ابراہیم کا تماشا دیکھنے کے لیے کہ کیسے چلتے ہیں، کیسے برقرار ہوتے ہیں، ایک منچ بنا ہوا تھا، اور جناب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق تیار کروائی تھی، کیونکہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ قریب سے جا کے پھینکے، جو بھی لے جائے گا وہ خود جل جائے گا۔ لہذا منجنیق سے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا تھا۔ جس وقت جناب ابراہیم اس آگ میں پہنچے ہیں، جیسے ہی جناب ابراہیم آگ میں گئے، اب بتائیے عام انسان کا ریئیکشن ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی مدد کے لیے آ جائے تو کیا کرے گا؟ فوراً اس کا دامن پکڑ لے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، ہاں جلدی سے نکال لو، بہت بہت شکریہ، اگر بڑا احسان ہوگا۔ جیسے ہی گئے آگ میں، فوراً جبرائیل آ گئے، ابراہیم مدد، ہاں ہے تو مدد لیکن تم سے نہیں ہے۔ ابراہیم کا ایمان دیکھیے، ہے مدد کی طلب لیکن تم سے نہیں۔ کبھی جس سے ہے اس سے کہو نا، کہ وہ میرے دل کی کیفیت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر! وہ میرے دل کی کیفیت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر
مصلحت بچانے میں ہوگی تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، بچا لے گا، اور اگر مصلحت چلانے میں ہوگی تو میں سراپا تسلیم ہوں، وہ چلا دے گا۔ قدرت کی طرف سے آواز آئی، یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم کو تکلیف ہو جائے، ان کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے۔ صلوات بھیجتے ہونے والے جناب ابراہیم ہی کی خدمت میں بابل ہی میں جناب حاجرہ پیش کی گئی۔ جناب حاجرہ کنیز کے طور پر جناب ابراہیم کی خدمت میں آئی تھی۔ اللہ نے جناب حاجرہ کے بطن سے جناب ابراہیم کو ایک بچہ عطا کیا کہ جس بچے کا نام ہے اسماعیل، اور اب جناب ابراہیم ہجرت کر کے بابل سے فلسطین آ گئے۔ فلسطین میں ایک شہر ہے، شہر الخلیل، جو خود جناب ابراہیم کے نام سے ہے، الخلیل۔ جناب ابراہیم فلسطین پہنچے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد جناب ابراہیم کو ہوا کہ تم یہاں سے حاجرہ اور اسماعیل کو لے کے جاؤ، اور جناب ابراہیم حاجرہ اور اسماعیل کو لے کے بواد غیر ذی زرع، ایک غیر آباد جگہ جس کو مکہ کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے، جہاں نہ کوئی خود آبادی تھی، نہ سبزہ تھا، نہ چشمہ تھا، کچھ۔ اور جناب ابراہیم وہاں پر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کے پھر واپس ہوئے۔ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے اسی درمیان جب جناب اسماعیل نوجوانی کی عمر میں پہنچے ہیں اور جناب ابراہیم پھر واپس مکے تشریف لائے، تو جناب ابراہیم کا ایک سخت امتحان ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں جیسے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے بیان کیا۔ جناب اسماعیل نے کہا، بابا میں سراپا تسلیم ہوں، یہ جو خواب دیکھا یہ حکم خدا ہے، اور آپ اس حکم خدا کو پورا کیجیے، آپ اس حکم خدا کو پورا کیجیے۔ اور جناب ابراہیم اس حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے منی کے میدان میں جناب اسماعیل کو لے کے آتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے اس بڑھاپے میں نوجوان بچے کے گلے پہ چھری رکھی۔ قدرت نے دیکھا اور فوراً اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو روانہ کیا۔ جناب ابراہیم کی جب چھری چلی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا اسماعیل کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ جناب ابراہیم کی پیشانی پہ بل پڑ گیا کہ لگتا ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آواز اور قدرت آئی، قد صدقت الرؤیا ابراہیم، بس تمہاری قربانی قبول ہے، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو تم کو آزمانا تھا۔ یہ عزیزو یاد رکھو، دنیا میں سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ سب خاصان خدا ہی کی آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ والوں ہی کی آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ صاحبان ایمان ہی کی آزمائشیں اور امتحان ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا میں ہونے والے امتحانوں اور آنے والی آزمائشوں سے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ثابت قدم رہو، سر تسلیم خم کر دو۔ معبود تو ہمارا خالق ہے، جس حال میں تو رکھے گا ہم تیرے سامنے سراپا تسلیم ہیں، اور ہر وقت اور ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ یہی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی تعلیم ہے۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ، جیسے اگرچہ جناب ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے، کیونکہ جناب ابراہیم یہ تو جناب حاجرہ کنیز تھی، اور ان کے جو بکرے سے بیٹے بھی وہ جناب
اسماعیل کی جناب ابراہیم کی جو زوجہ تھی جناب سارہ، ان کے بطن سے بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا، کہ جس وقت جناب ابراہیم نے سارہ کو خبر دی ہے کہ اللہ ان کو بیٹا دینے والا ہے، تو جناب سارہ اپنا منہ چھپا رہی تھی کہ اس بڑھاپے میں جو سنے گا کہے گا کیا، شاید اسے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی اس بڑھاپے میں، کہاں بڑھاپے میں، اور اس بڑھاپے میں اس عمر میں اللہ نے سارہ کو یعقوب جیسا جناب اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا۔ اسحاق کے ذریعے سے پھر نسل اور آگے بڑھی، اور اسحاق کے بیٹے کا نام تھا یعقوب۔ جناب یعقوب کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل، تاریخی گفتگو ہے۔ جناب یعقوب کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل، لہذا جناب اسحاق کی جتنی نسل تھی یہ سب بنی اسرائیل کہلائی، یہ سب بنی اسرائیل کہلائی۔ اور جو جناب اسماعیل کی نسل تھی یہ نسل پہنچی کہاں تک؟ جناب عبد المطلب تک، اور جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب تک، اور جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ سے پیغمبر ختم مرتبہ اور امیر المومنین تک، اور جناب پیغمبر ختم مرتبہ کی بیٹی جناب فاطمہ اور امیر المومنین سے امام زمانہ تک ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ۔ وہ جو بنی اسرائیل والی نسل تھی اسی میں آئے موسیٰ، جناب یعقوب والی نسل، جناب اسحاق والی نسل، اس میں جناب موسیٰ آئے۔ بنی اسرائیل کے بھی اس وقت مصر میں فرعونیوں کی حکومت تھی۔ فرعونی اگرچہ بہت کم تھے اور بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ تھے، لیکن حکومت اور پاور اور طاقت ان کے پاس تھی، فرعونیوں کے پاس، اور انہوں نے ان بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا۔ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلائی ہے۔ کافی لمبی تاریخ ہے جناب موسیٰ کی، اور اب وہ پوری تاریخ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا، اور تقریباً 40 منٹ ہمارے گزر چکے ہیں۔ اور جناب موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کو نجات دلائی تو انہی بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل آگے چل کر یہودی کہلائے۔ یہی بنی اسرائیل جن کو جناب موسیٰ نے نجات دلائی تھی یہی آگے چل کر یہودی کہلائے۔ خود توریت کے ذریعے سے جناب موسیٰ نے، اور جب جناب عیسیٰ ہے تو انجیل کے ذریعے سے جناب عیسیٰ نے پیغمبر ختم مرتبہ کے آنے کی خبر دی تھی، لیکن پیغمبر ختم مرتبہ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے پیغمبر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ اس لیے پیغمبر کے آنے سے پہلے اور جناب موسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے توریت میں تحریف کر دی۔ تحریف کا مطلب ہے اس میں ملا دینا، کچھ چیزوں کو نکال دینا، کچھ چیزوں کو شامل کر دینا، اور انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق جو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے وہ چیزیں توریت میں شامل کر دی تاکہ ان کو ان کے نفس کے لحاظ سے شرعی اجازت مل جائے اور یہ کہہ سکے کہ نہیں دیکھو یہ ہے ہمارے یہاں شریعت میں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد انجیل کے ساتھ ہوا۔ جناب عیسیٰ کے بعد یہ جو خواہشات تھیں انہوں نے جنم لیا، اور جو پابندیاں محسوس کر رہے تھے جناب عیسیٰ کی شریعت میں، وہ ان پابندیوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو نکال دیا
اور اپنی منمانی چیزیں انجیل میں شامل کر دی تاکہ آرام سے وہ چیزیں انجام دے سکیں. اسی کو کہتے ہیں تحریف، جس کی بنیاد پر جب پیغمبر آئے، اگرچہ توریت نے کہا تھا اور اعلان کیا تھا اور بتایا تھا، لیکن یہودیوں نے پیغمبر کے ماننے سے انکار کر دیا. جب پیغمبر آئے تو عیسائیوں نے جناب ختمی مرتبہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. عزیزو یاد رکھو، جو کام یہودیوں نے توریت میں کیا، جو کام عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا، اب مسلمانوں نے دیکھا کہ قرآن کے گرد تو پہرا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لہذا کیا جائے؟ یہاں تحریف ہو نہیں سکتی، آیتوں کو ہم نکال نہیں سکتے، آیتیں ہم بڑھا نہیں سکتے. لہذا یہاں کے اوپر ایک فیکٹری کھولی گئی. کس چیز کی فیکٹری؟ جعلی حدیثوں کی فیکٹری، تاکہ اپنی منمانی جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور شریعت کہیں کے اوپر ہم کو روک رہی ہے، تو اگر ہم کو اپنی منمانی کرنا ہو تاکہ وہ حدیثوں کا سہارا لے کے ہم اپنی منمانی کر سکیں، اور اس کو ہم شریعت کا اور دین کا رنگ دے سکیں کہ نہیں صاحب دین میں ہے، شریعت میں ہے، حدیث میں ہے. اور اس پوری تاریخ کو اور اس قسم کی تمام حدیثوں کو کہ جس سے حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور یہ کام امیر المومنین کے بعد حاکم شام کے زمانے میں پورے پلان کے ساتھ ہوا ہے، پورے منظم طریقے سے. وہ اگرچہ یہ کام تو پیغمبر کے انتقال کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، 100 سال تک حدیثوں کے بیان کرنے کے اوپر پابندی رہی کہ کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا، اگر بیان کرتا جنہوں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا تو حقائق سامنے آتے. لہذا وہ حقائق سامنے نہ آنے پائے اور لوگ جب حقیقتوں کو بھول جائیں، کچھ کہیں کہ ہم نے سنا تھا، کچھ کہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، کچھ کہیں حضور نے یہ فرمایا تھا، کچھ کہیں نہیں یہ فرمایا تھا، تاکہ دین میں لوگوں کو شک پیدا ہو جائے. اور یہ سارا کام بھی جو ہوا ہے وہ اسرائیلیوں کی یعنی بنیاد پر ہوا ہے. اسی وجہ سے حدیثوں کے اس حصے کا نام اسرائیلیات ہے، اور یہ اسرائیلیات کے نام سے پورا ایک حدیثوں کا مجموعہ ہے کہ جو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، جو اہل سنت کی حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے. ایک سلامات کہتے ہیں محمد والے. آپ حضرات سے گزارش کہ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے لوگ تھوڑا سا آرام سے، آپ حضرات جو آگے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے. بس اب یہاں تک جو بات پہنچی تو اب وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ گفتگو کروں. اب آپ کی میں گفتگو خود سننا چاہتا ہوں. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے، یقیناً یہ دعویٰ تو صرف کائنات کی ایک ہی ہستی کو زیب دیتا ہے، اور اس ہستی کا نام ہے مولا علی، کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا سلونی قبل ان تفقدونی. اور ان کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے. لہذا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے. میں تو اس در کی دھول ہوں دھول، میں تو اس در کی خاک ہوں خاک. انہوں کی چوکھٹ سے جو کچھ بھی تھوڑا بہت حاصل ہوا ہے، انہیں کے صدقے اور وسیلے میں جو کچھ تھوڑا بہت ملا ہے، انشاءاللہ اگر ذہن میں ہوگا جواب تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. نہیں جواب ہوگا اسے معلوم کر کے بتایا جائے گا. جی فرمائیے. میرا پہلا ٹاپک تھا، میں نے بتا دیا تھا. دے دیجیے، پوچھ رہے دے دیجیے نا، ہاتھ اٹھایا ہے.
5 सवाल में लेके आया दूसरे का मजमुए में जो लिखा है जिप्ता व ताबूत, जिप्ता व ताबूत पर लानत, जिप्ता व ताबूत मतलब क्या है? ये दुआओं में मिलेगा और आपको ज़ियारतों में भी मिलेंगे ये जुमले। खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में, खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर के जो हालात थे, उन हालात के पेश नज़र बहुत से इशारे हैं, किनाये हैं, राज की गुफ्तगू है कि जो अइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों और अपने अकीदतमंदों तक मुंतकिल किए, ताकि उस ज़माने के ज़ालिम उनकी तरफ मुतवज्जे न हो सकें और उन ज़ालिमों पे लानत भी हो जाए। उस ज़माने के ज़ालिमों पर लानत भी हो जाए। तो ये जिप्त और ताबूत, ताबूत कहते हैं सरकश को, बागी को, जो बगावत करने वाला हो, जो सरकशी करने वाला हो, जो जुल्म करने वाला हो, उसको कहते हैं ताबूत। जिप्त और ताबूत ये उस ज़माने के हकीकती बुत हैं दोनों। ये तो जालिम हैं, तो बागी हैं, तो सरकश हैं, कि जिनकी तरफ इशारा है और इन जिप्त और ताबूत के ज़रिए से उन पर लानत की गई है। एक सुनने का ही नाम से सवाल किया शहरों के लिए तुरंत वगैरह शहीद जिंदा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद जिंदा है, या जिंदा का तुम चेहरों क्यों मनाते हो? हैं शहीद जिंदा है, उसका गम क्यों मनाते हो? जनाबे हमजा रसूलुल्लाह के चचा थे, रसूलुल्लाह के साथ मैदान उहद में तशरीफ ले रहे थे। खुद रसूलुल्लाह की हिमायत में जनाब हमजा जंग उहद में शहीद हुए हैं। पैगम्बर खत्ती मरतबा जब मदीने आए हैं और आपने मदीने की औरतों को रोते देखा और देखा हमजा पर कोई गम मनाने वाला, हमजा पर कोई गिरिया करने वाला नहीं है, तो जनाब पैगम्बर की आंखों में आंसू आ गए और पैगम्बर ने उस वक्त पर फरमाया कि अफसोस सबके ऊपर रोने वालियाँ मौजूद, लेकिन मेरे चचा का कोई रोने वाला नहीं है और मेरे चचा का कोई गम मनाने वाला नहीं है। तो गिरिया शहादत पे नहीं होता है, गिरिया फिराक पे होता है, गिरिया जुदाई पे होता है, गिरिया उस जुल्म पे होता है कि जो जुल्म उन हस्तियों के ऊपर हुआ। हम इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि हाँ उनको शहीद कर दिया गया, जन्नत मिल गई। हमारा गिरिया इस वजह से है कि इमाम वक्त, इमाम मासूम की जिससे दुनिया को फायदा उठाना चाहिए था, दुनिया ने फायदा उठाने की वजह उसको पानी बंद कर दिया, उसके ऊपर जुल्म किया, उस पर तीर चलाया, उसके गले को कतल किया। गिरिया इस चीज के ऊपर होता है और ये गिरिया बिदअत नहीं है, शिर्क नहीं है, सुन्नत है। हेलो जनाब, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़हूर की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि मस्जिदों में से फितना उठेगा, तो पूछ रहा था फितने उठ रहे हैं, कहाँ फितना नहीं, कितने फितने उठ गए, जहाँ जाइए हर जगह फितना। फितना उठेगा, आपकी जिम्मेदारी फितने जब उठे तो क्या है वो पूछिए। फितने तो उठेंगे मस्जिदों से, सर तो बताइए ये फितने अगर उठे तो हमारी क्या जिम्मेदारी फितनों में? हमारा दिल मारूफ और नहीं दिल मुनकर। और ये चीज़ें फितने, फितना अगरचे खुद अलामात जो हैं, कुछ इमाम ज़माना की जो ज़हूर की अलामतें उनमें से कुछ आम हैं और कुछ ख़ास हैं। आम अलामतों में से सिर्फ एक यही नहीं है, एक बहुत लंबी फहरिस्त है आम अलामतों की कि जो ज़हूर से पहले अलामतें ज़ाहिर होंगी, उन्हीं में से फितने ज़्यादा होंगे। मस्जिदों का नाम हो सकता है कि आपने देखा हो, लेकिन फितने ज़्यादा होंगे। गैबत से, ज़हूर से पहले फितने ज़्यादा होंगे। अब आप बताइए कौन सा समाज है और कौन सी जगह है कि जहाँ पर फितना नहीं है? ज़्यादा फितने ये कोई, हाँ हमारी जिम्मेदारी और हमारी जवाबदारी उन फितनों को समझना और खुद फितनों में शरीक, फितनों में शामिल ना होना और फितनों का शिकार ना हो जाना,
یہ اصل چیز ہے. ورنہ فتنے تو جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اتنا اٹھیں گے. ماہواروں میں اٹھیں گے, مسجدوں میں اٹھیں گے, گھروں میں ہوں گے فتنے, سماج میں ہوں گے, جماعت میں ہوں گے, ہر جگہ فتنے اٹھیں گے, اٹھ رہے ہیں اور ہیں. جی پڑھ کے بتاؤ بیٹا, چشمہ بھی تمہیں نہیں ہے. محمد والے محمد سلوات. مولانا جو بیڑی امام زین العابدین علیہ السلام کو پہنائی گئی تھی, جس کی وجہ سے امام کا گلا زخمی ہو گیا, اس کی شبیہ حضرت عباس کے روضے میں علم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا اس کو بوسہ دینا جائز ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ وضاحت کا طلبگار. دیکھیے, اگر آج ہم تبرکات کا احترام کرتے ہیں یا تبرکات کو بوسہ دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلاً اس چیز کے ذریعے سے خود امام کو اذیت ہوئی یا تکلیف ہوئی, بلکہ مقصد اس چیز کے ذریعے سے اس کی یاد ہوتی ہے کہ ہاں اس واقعے کی یاد, اس منظر کی یاد, اور اس واقعے اور اس منظر کی یاد کے ساتھ ساتھ جو چیز امام کے بدن سے مس ہو گئی, اس مس ہونے کی بنیاد پر اس کا پیدار آپ کو احترام کرتا ہے. اگر یہ بیڑی جو خود اگر لوہے سے پوچھو کہ تم راضی ہو امام کو تکلیف دینے پہ, تو یقیناً بیڑی بھی کہے کہ نہیں, ہم راضی نہیں ہیں, ہم خوش نہیں ہیں کہ ہمارے ذریعے سے امام کے وجود کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن ان تمام تبرکات کا جو احترام ہوتا ہے وہ اس نسبت کی مناسبت سے اور نسبت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جو نسبت وہاں کے اوپر ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے وہ ضربت امیر المومنین کو لگی, یا وہ تلوار, اب محرم میں بہت سی تلواریں ہوتی ہیں, کبھی علم میں لگی ہے تلوار اور کہیں جھولے میں کی تابوت میں تلوار لگی ہوئی ہے, یا مثلا امیر المومنین کی شب ضربت تلوار ان کے مسلح کے اوپر رکھی ہوئی ہے. یہ جو تلوار کا احترام یا تلوار کا بوسہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ یہ ملکی کی تلوار ہے. یہ ایک منظر کشی ہوتی ہے اور یہ اس واقعے کی یاد ہوتی ہے, اور اس واقعے کی یاد کی بنیاد پر جو چیزیں وہاں کے اوپر رکھی ہوتی ہیں ان کا احترام ہوتا ہے, اور اس احترام کی غرض سے ان کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تقریباً اس وقت جتنے بھی مراجع ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو, بس ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ ایسا نہ کرو کہ جس سے شرک کا پہلو نکلتا ہو. شرک کا پہلو نہیں آنا چاہیے, کوئی نئی بدعت آپ کی طرف سے ایجاد نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر کسی منظر کشی کے ذریعے سے آپ واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں یا کسی منظر کی وجہ سے کربلا والوں کی یاد یا کربلا کے اسیروں کی یاد آ گئی, تو اس سے تمام مراجع نے اس سلسلے میں منع نہیں کیا ہے. جی سوال یہ ہے کہ ولی فقیہ کیا ہے, اور سردار سلیمانی نے ولی فقیہ کے دفاع میں کیا کیا تھا, اور آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک, ولی فقیہ کے متعلق پچھلے سال ہی سوال ہوا تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ہم لوگ بہت سے لفظ سن کے تھوڑا سا جذبات میں آ جاتے ہیں, نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہم کو اس لفظ کی سمجھ نہیں ہوتی, اس نام کی سمجھ نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم جذبات میں آتے ہیں اور سوچتے کہ شاید امام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے.
معصوم کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ورنہ کوئی مقابلے کی یا امام سے موازنہ یا برابری کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی امامت کے عہدے کو کم کرنا یا اس کو کمزور کرنا ہے۔ یہ ولی کا لفظ جو ہے، ولی، عام طور سے اگر آپ توضیح المسائل اٹھائیے تو خود باپ کو بیٹے کا ولی کہا گیا ہے۔ ولی دادا کو باپ کی عدم موجودگی میں، اگر باپ موجود نہیں ہے تو دادا ولی۔ یہاں گجرات میں تو اولیاء کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، والی میٹنگ، اور کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ صاحب ان کو تم ولی کیوں کہتے ہو، اور اگر ایک فقیر کو ولی کہہ دیا تو چہرے اتر جاتے، ان کو ولی کیوں کہہ دیا۔ کبھی بھی ہم نے اسکول میں جانے کا اعتراض نہیں کیا کہ بھائی دیکھو آئندہ سے تم یہ ولی مت لکھنا، پیرنٹس لکھا کرو، اور وہاں سے لیٹر آتا کہ والی میٹنگ ہے۔ یہ گجراتی لفظ بول رہا ہوں میں، والی کس کو بولتے ہیں؟ والی میٹنگ، یہ والی ولی سے ہے، اور سب جاتے ہیں اور ماشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اگر باپ کے لیے ولی کہا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، استاد کے لیے ولی، دادا کے لیے ولی کہا جائے کوئی اعتراض نہیں، شوہر زوجہ کا ولی ہے، شوہر کو ولی کہا جائے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر شریعت کے احکام نافذ کرنے والا یا جو اس وقت اگر حکومت کے اختیار، اس کے اختیار میں ہے، اور اس کو ولی فقیہ کہا جائے تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امام کے مقابل میں یا رسول کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ولی فقیہ کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہمارے یہاں تاریخ، خود حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو ہے۔ خود آغائے خوئی اور آغائے خوئی کے علاوہ خود بانی انقلاب آغائے خمینی اور ان کے علاوہ بہت سے علماء اور فقہاء نے ولایت فقیہ کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، اب ان کے بیانات موجود ہیں، ان کے مسئلے موجود ہیں۔ ولی فقیہ یعنی فقیہ کی سرپرستی، جس طریقے سے باپ کی ولی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باپ کی سرپرستی۔ شوہر کی ولایت کا مطلب کیا؟ شوہر کی سرپرستی۔ دادا کی ولایت کا مطلب کیا؟ دادا کی سرپرستی۔ ویسے ہی اگر اسلامی، ہمارے یہاں کا شیعی فقہ کا قانون ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ کوئی فقیہ سرپرستی کرے اس کی، اور اس کی سرپرستی میں وہ حکومت ہو کہ جس فقیہ کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، جس فقیہ کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی حکومت کے تحت جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کو اس کے حکم کا ماننا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے کہ جو اس حکومت کے تحت رہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب اس کے اختیارات میں بہت اختلاف ہے علماء کے درمیان، اس کے اختیارات کا آیا جہاں پر حکومت ہے وہیں پر اختیار ہوگا یا باہر بھی اختیار ہوگا۔ اس سلسلے میں اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ ولی فقیہ کے جو اختیار ہیں وہ صرف وہاں تک ہیں کہ جہاں تک اس کی حکومت ہے، اور اس کی حکومت اگر نہیں ہے تو کیونکہ ولی فقیہ کا تصور بغیر حکومت کے ہے ہی نہیں ہے، ولی فقیہ کا تصور بغیر حکومت کے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اب جیسے ہم خود یہاں ہندوستان میں ہیں، اب اگر ہندوستان میں ہم ماننا بھی چاہیں، کوئی حکم ماننا بھی چاہیں، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ لہذا ہاں اگر آپ کو پرسنلی عقیدت ہے، محبت ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں، آپ ان کے حکم کو مانیں، نہیں کرتے ہیں تو توہین کا حق نہیں ہے آپ کو، ان کی توہین کا حق نہیں ہے آپ کو، ان کے اوپر لان تان کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی اور وہ بات کیوں کہی اور یہ مسئلہ کیوں بیان کیا اور وہ مسئلہ کیوں بیان کیا اور یہ فتویٰ کیوں دے دیا اور وہ فتویٰ کیوں دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ایک محدود دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو اپنے اطراف کی اور اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ وہ ہستی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ صرف اپنے گھر یا اپنے شہر یا اپنے ملک کی خبر نہیں بلکہ دنیا کے اوپر اس کی نگاہیں ہیں۔
لہذا جب کوئی حکم دیتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے تو صرف شہر کو دیکھ کے نہیں، ملک کو دیکھ کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے شیعوں کو، مسلمانوں کو دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے، جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ولی فقیہ۔ جی جناب قاسم سلیمانی صاحب نے ولایت فقیہ کے دفاع میں، خود قاسم سلیمانی صاحب یہ جو عراق گئے تھے، کس کے حکم سے گئے تھے؟ خود ولی فقیہ کے حکم سے گئے تھے۔ حشد شعبی کو جو ٹریننگ دی ہے شہید قاسم سلیمانی نے، اور جو حشد شعبی بنائی ہے، کس کے حکم سے بنائی تھی؟ ولی فقیہ کے حکم سے۔ خود اگر عراق میں، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ دائرہ بہرحال اب عراق کے لیے، عراق میں ولی فقیہ کون؟ سیستانی صاحب ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ وہاں کے بعد خامنہئی صاحب نے پیغام نہیں بھجوایا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، وہاں کے بعد سیستانی صاحب نے حکم دیا کہ نکل پڑو، کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، لڑو جا کے، اور ان دہشت گردوں کو اور ان فتنہ پھیلانے والوں کو، ان کو کچلو، ان کو دباؤ، ان کو ختم کرو، ان کو مٹاؤ۔ اور حقیقت میں اسی ایک فتوے سے، ایک مسئلے سے کتنے مسائل تھے، کتنی مشکلات تھی کہ جو ختم ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، ایک جمعہ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے مطلب اس میں فرمایا مطلب کہ دوسرے فرقوں میں بھی مطلب جعلی حدیث سے گھڑی گئی ہے، دوسرے فرقوں میں بھی مطلب جعلی حدیث سے گھڑی گئی ہوئی ہے، تو ویسے اپنے فرقے میں جعلی فرقہ میں مطلب میں نے بتایا تو ہمارے یہاں تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوگا؟ اسی کے لیے دیکھیے علاج ہوا۔ اس سلسلے میں حدیثوں کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے قانون قاعدے معین کیے گئے ہیں، ان کو مشخص کیا گیا ہے، جو بالکل واضح تھی ان کو بتایا گیا ہے۔ لیکن ایک اگر بزرگ عالم دین نے کوئی کتاب لکھی ہے تو ہمارے یہاں کا دستور اور طریقہ یہ رہا ہے کہ اس کتاب پہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ اس عالم دین نے وہ کتاب کیوں لکھی، بلکہ اس میں اگر کوئی ایسی حدیث یا ایسا کوئی واقعہ آیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان اور مقام اور منزلت کے خلاف ہے، یا شریعت کے مطابق نہیں ہے، یا حکم شریعت سے یا قرآن سے ٹکرا رہا ہے، تو وہاں کے اوپر ہمارے علماء نے، ان محدثین نے، ان متکلمین نے اس کے اوپر بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، اور حدیثوں کو نکالا ہے۔ اور کتابوں سے نکالنے کے بعد اس سلسلے میں الگ سے بھی حدیثوں کی کتابیں ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں، کہ جن کتابوں میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو اس قسم کی حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے یہ کتابیں پاک کریں، اور ان میں یہ اسرائیلیات والی حدیثیں شامل نہ ہونے پائیں۔ جمعہ کے بارے میں سوال ہے، جمعہ کے بارے میں سوال ہے، اگر کوئی انسان کنٹینیو بنا ریزن کے جمعہ مطلب نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مطلب کوئی ہے ویسے چل جائے گا؟ بہرحال جمعے کی اہمیت بہت ہے، جمعے کی عظمت بہت ہے، جمعہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر شرائط کے ساتھ جمعہ ہو رہا ہے تو اس میں حاضری دینا ضروری اور واجب ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں آ رہا ہے تو خود باقاعدہ جمعے کے لیے ہے کہ اگر جمعہ شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے، 3 جمعے اگر کوئی کنٹینیو جمعے میں حاضری نہیں دیتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ نفاق کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے جمعے کی جو عظمت ہے، جمعے کا جو اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں، جمعے کے سلسلے میں جو مسئلے ہیں، وہ اس بات کی اجازت ہم کو نہیں دیتی ہیں کہ ہم جمعے کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ جی علیکم السلام۔ جی ٹائم کم ہے، 3 سوال۔ جی جی وہ کون سا عمل ہے کہ جو انسان کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کر سکے اور اس کی مغفرت کی گارنٹی ہو؟
اس سلسلے میں جو سب سے افضل اور سب سے برتر عمل ہے وہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات۔ جی صفحہ مسجدوں کی صفحیں بڑی ہوں گی لیکن دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ جی بالکل، اس کی وجوہات میں سے کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج ہر گھر میں حرام الرزق آ رہا ہے؟ جس طریقے سے گورنمنٹ کا ٹیکس کی چوری، جی ہاں صاف الفاظ میں بلنگ نہیں بول رہا ہوں، اس کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ عزیزوں اور میرے عزیز دوست، میں عرض کروں اگر آپ ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہوئے حکومت ایسی ہے، حاکم ایسا ہے، ہمیں یہ اجازت ہے، ہمیں وہ اجازت ہے اور ہم کھا سکتے ہیں، شریعت بتا رہی ہے اور شریعت کا پردہ لگا ہوا ہے، سب کچھ صحیح، سب کچھ ٹھیک، لیکن جتنے بھی مراجع ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس سے تمہاری جان، مال، عزت کے اوپر حرف آئے، اور سب سے بڑھ کے خود مذہب کی عزت ہے، سماج کی عزت ہے، جماعت کی عزت ہے، خاندان کی عزت ہے، اور اگر کسی عمل سے ہمارا خاندان بدنام ہوتا ہو، ہماری سماج بدنام ہوتا ہو، ہماری جماعت بدنام ہوتی ہو، تو 100% 100% شب قدر میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جی علم، میں اس سوال کو کیونکہ تھوڑا سا اب تک روحانی سوال ہو گیا، علم سے متعلق سوال ہے جی، تو آسان لفظوں میں آپ 2 لفظوں میں سوال کریے تو کیا سوال ہوگا؟ علم کا تعلق سینے سے ہے، ٹھیک، کتاب اور وغیرہ سے علم ملنا نہیں ہے، جی ٹھیک، تو کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے علم اور معرفت حاصل ہو؟ جی دیکھیے، جی ٹھیک، کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا سینہ علم سے نورانی ہو جائے؟ دیکھیے اس سلسلے میں عرض کروں کہ یقیناً اللہ کو حدیث ہے کہ اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے، اس العلم نور، علم ایک نور ہے، علم یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، علم یعنی رسول اللہ کی معرفت، علم یعنی اہل بیت کی معرفت، علم یعنی دین کی معرفت، علم یعنی شریعت کی معرفت، علم یعنی ائمہ کی معرفت، یہ ہے علم۔ اس علم کے لیے یہی علم ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے اس کو رکھ دیتا ہے، العلم نور، علم نور ہے، جس کے سینے میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ لیکن کل کی مجلس میں غالباً بیان ہوا تھا
کہ یہ دل، امیر المومنین نے فرمایا کہ دل ایک ظرف ہے، یہ دل ایک طریقے کے ظرف ہے، اور تم اچھی حکمتوں کے ذریعے سے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکمتیں کہاں سے ملے گی؟ دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ جو کتابوں میں حکمتیں ہیں ان کو ہم پڑھ کے اور سمجھ سکیں کہ یہ حکمت ہے، اور یا پھر ہم کسی عالم کی صحبت اختیار کریں، کسی عالم کی صحبت اختیار کریں۔ خود ہمارے اوپر وحی نہیں آئے گی، ہمارے اوپر الہام نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ خاص ایسے موقع ہیں کہ جہاں کے اوپر بندہ اللہ کی طرف جب لو لگاتا ہے یا خود اس کی معرفت کی دعا کرتا ہے کہ معبود مجھے تو اپنی معرفت دے دے، اپنے رسول کی معرفت عطا کر دے، اپنی حجت کی معرفت دے دے، تو بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جہاں کے اوپر اللہ اس کے لیے ذریعہ فراہم کرتا ہے اس معرفت کے لیے۔ اب وہ ذریعہ شاید کوئی دعا کی صورت میں ہو، وہ ذریعہ شاید کسی عالم کی صورت میں ہو، وہ ذریعہ شاید کسی کتاب کی صورت میں ہو، وہ ذریعہ شاید کسی مجلس کی صورت میں ہو، وہ ذریعہ شاید کسی جمعے کی خطبے کی صورت میں ہو، وہ ذریعہ چاہے کسی دوست کی صورت میں ہو، اور اس ذریعے سے جب گفتگو ہوتی ہے اور ذہن کے دروازے کھلتے ہیں تو دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کی معرفت کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ اس کے لیے خود انسان کے اندر اخلاص کا ہونا، خلوص کا ہونا اور خالص دل سے اللہ کو پکارنا، یہ ایک بہترین صفت ہے، بہترین خصوصیت ہے، بہترین عمل ہے اپنے دل کو نورانی کرنے کا۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اوپر جب نگاہ کرم ہو جاتی ہے تو یقیناً اس نگاہ کرم کی بنیاد پر اللہ اپنے بندے کے دل کو، بہت سے تاریخ میں ایسی مثالیں ملی ہے کہ پوری زندگی گمراہی میں بسر ہوئی ہے اور ایک لمحے کی ان کی عبادت میں، ایک لمحے کی یاد الہی نے اور پورے وجود کو منقلب کر دیا ہے، بدل دیا ہے، اور وہ ہے خود خلوص کا پیدا ہونا اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارنا۔ کہ انسان کے جو عمل ہوتے ہیں دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ عمل ہے اور ایک ہماری وہ تقدیر ہے۔ انسان کی جو تقدیر، جیسے آج کی کہتے ہیں شب قدر مقدر بننے کی بات ہے۔ فیصلے دو طریقے کے حل جاتے ہیں، ایک فیصلہ نہ ٹلنے والا فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ وہی فیصلہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہ فیصلہ بس آخر ہے۔ ایک فیصلہ جس کے لیے خود شب قدر کے لیے کہا گیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس کو مقدر والی رات کہا گیا ہے۔ ان چیزوں کو کہ جو دنیا میں ہمارے سامنے ہماری عام زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، عام زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، مثلا موت ہے، موت ہم کو آنی ہے، لیکن ہاں موت آگے پیچھے آپ اس عمل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کن حالات میں آئے گی۔ موت آنے والی تھی، صدقہ دے دیا، موت ٹل گئی۔ کسی عزیز کے ساتھ صلہ رحم کر دیا، ٹل گئی موت۔ ایک مصیبت آنے والی تھی، ٹل گئی۔ تو دو طریقے کے فیصلے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پہ ہے، یہ تو ٹلی، یہ لکھی ہوئی ہے وہاں کے اوپر کہ یہ ٹلے گا، جس میں بدلاؤ بھی وہاں کے اوپر لکھا ہوا ہے، بدلاؤ آئے گا اس میں۔ یہ جو یہاں کے اوپر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ شب قدر تقدیر بدلنے والی رات ہے، تقدیر بدلنے والی رات کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اگر ہم چاہیں تو خود جو عام زندگی ہے، اس عام زندگی کے متعلق ہم یا تو خوشبخت ہو جائیں یا شقی بن جائیں۔ شقی اور سعید بننا اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج کی رات ہم اللہ
اللہ کی یاد میں، اس کے راز و نیاز میں، مناجات میں، توبہ استغفار میں، صلہ رحم میں، صدقے میں، باقی اور دوسرے واجبات اور مستحبات میں گزاریں تو یقیناً اللہ کی نظر کرم اس بندے پہ ہوگی، اور یہ انسان اگر شقی ہوگا تو شاید ان اعمال کی وجہ سے سعید ہو جائے، اور اگر سعید ہے اور آج کی شب غافل رہا یا خدا نخواستہ آج کی شب کو اس نے گناہوں میں گزار دیا تو شاید یہی سعید شقی ہو جائے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، 1:30 بجے سے پہلے 25 کو مجھے ختم کر دینا ہے۔ اسی سوال کی تھوڑی سی وضاحت ہے جی راغب کا جو واقعہ ہوتا ہے اساتذہ کے حوالے میں بچے کے لیے وہاں سوال کرتے ہیں کہ اس کے بچے دعا کرا وہ کیا ہے بہت سے ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جو معلوم ہوا کہ واقعہ ہوا، اور واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کو میں نے کل مجلس کے بعد جمعے ہی میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں اسلامی تعلیمات میں ایک چیز ہے پتہ، ایک چیز مقرر میں تھی، کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ نہیں آئی ہم تک، پتہ واقع ہو گیا، ایک چیز نہیں ہونے والی تھی، اور کچھ ہماری نیکیاں ایسی رہی، ہماری نیت ایسی رہی ہے، ہمارا عمل کچھ ایسا رہا کہ وہ ہمارے اوپر ثابت ہو گئی اور مل گیا ہم کو۔ اس کو کہتے ہیں پتہ۔ یہ وقت کے اور حالات کے اور موقع اور محل کے عمل، اس کی نیت، اس کے ارادے، ان تمام چیزوں سے مطابقت رکھتی۔ بالکل یہی صورت راہب کے واقعے کے سلسلے کی ہو سکتی ہے کہ اگرچہ شاید راہب کی قسمت میں بچے نہیں تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب امام معصوم کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر لہذا اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں تو ہاں، اگر نہیں تو نہیں، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام حسین نے لوح محفوظ پہ نہیں تبدیلی کروائی، اس کی قسمت کو بدلا ہے۔ لوح محفوظ میں اس کی قسمت میں بچے تھے، لیکن حقیقت میں کیونکہ اگر لوح محفوظی میں بچے نہ ہوتے تو امام کہتے ہی نہ کہ میں نے دیا، کیونکہ امام جھولے میں لیٹ کے لوح محفوظ کو دیکھتا ہے۔ امام گہوارے میں لیٹ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، اور لوح محفوظ میں اس کی قسمت میں بچے رہے ہوں گے، تبھی امام حسین نے کہا کہ میں نے 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، 7 دیے۔ ایک صلوات بھیج دو محمد۔ અસ્કર ભાઈ ભીમાણીનો સવાલ છે કે આલિમો ઓરફાનો રવૈયો કેવો હોય છે? શેરી પછી કિધર પડીને સૂઈ જવું કે સૂર્યોદય સુધી જાગવું જોઈએ? عالم اور عارف، આલિમો ઓરફાનો રવૈયો કેવો હોય છે? عالم اور عرفا کا رویہ کیا رہا؟ کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کے بعد શેરી પછી અથવા કિધર પછી સૂઈ જવું કે સૂર્યોદય સુધી જાગવું જોઈએ? جی یہ کوئی عالموں یا عارفوں سے متعلق نہیں ہے، یہ عام مسئلہ ہے۔ اگرچہ خود علماء اور عرفا خاص طور سے اس مسئلے کو نظر میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ اگر مثلا ہم اول وقت نماز کے لیے اٹھ گئے، رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد ہم نماز کے وقت اول وقت اٹھ گئے، ہم نے جلدی سے نماز پڑھی، وقت کافی تھا، ہم سو گئے، اگرچہ ہمارا سونا حرام نہیں ہے، ہمارا سونا حرام نہیں، ناجائز نہیں، ہم کو اختیار ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب تک سورج نہ نکلے تب تک نہ سوئے، اس لیے کہ بین الطلوعین سونا یہ منع کیا گیا۔ بین الطلوعین کا مطلب یعنی جب صبح ظاہر ہو رہی ہو اور جب سورج نکل رہا ہو، تو دونوں اوقات میں سونا منع کر دیا گیا۔ ان اوقات میں تم مت سو، لہذا ان اوقات یہ وقت روزی کے تقسیم کے اوقات ہوتے ہیں، جنت کے اوقات میں سے وقت ہے، لہذا ان اوقات میں انسان کو جاگتے رہنا چاہیے اور اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، یا اپنے لیے خود رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ સાકીરભાઈ રૌનાણીનો સવાલ છે કે શિયાનો ઇતિહાસ ખૂબ જ સુવર્ણ રહ્યો છે. શિયા
શિયા પહેલાના સમયમાં બુલંદ મકામ પર રહે છે, लेकिन अब वो पोजीशन पर शिया नहीं रहे, फिर से उस पोजीशन को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? ये हमारी गलतफहमी है कि शिया उस बुलंदी पे नहीं है। हम खाली अपना घर, अपना खानदान और अपना शहर देख रहे हैं। अगर आज दुनिया को देखो तो आज माशाअल्लाह शिया उस बुलंदी के ऊपर है, उस उरूज के ऊपर है कि जिनकी निगाह में तारीख है, वो खुद इस बात की गवाही देंगे कि आज दुनिया आज शियों का लोहा मान रही है। वक्त पूरा हो गया साजिद भाई जी। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में आया किसी इमाम मासूम ने तलाक दी है? सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। पैगंबर खत्मी मर्तबत से लेकर और 11वें इमाम तक अगर आप अज़वाज का जायजा लीजिए तो खुद पैगंबर के घर में, इमाम हसन के घर में, नबी इमाम के घर में ऐसी अज़वाज रही हैं कि जिनके सिलसिले में खुद अइम्मा अलैहिस्सलाम के बाकायदा अक़वाल मौजूद हैं और जिन पर लानत की गई है। इसके बावजूद किसी इमाम ने तलाक नहीं दी। इसके बावजूद किसी इमाम ने तलाक नहीं दी है। लिहाजा हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि थोड़ी सी बात में तलाक न दे दें, बर्दाश्त करने की कुछ कुव्वत अपने अंदर पैदा करें जी। ऑफिशियल बिजनेस करते हैं हम लोग, तो इम्पोर्ट में कोई एडमिशन कोड डालना पड़ता है, उसके हिसाब से कस्टम की ड्यूटी वगैरह सब लगती है। तो क्या मैं कोई चीज़ मंगा रहा था, उसमें ड्यूटी मेरी कम लगती है, उसमें मैं कोड को चेंज कर दूँ तो क्या वो जायज़ वो कर सकते हैं? देखिए, फराड जायज़ नहीं है, फराड नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम या ऐसी बात या ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कल पकड़ में आए और कल आपकी जान या माल। मेरे 60 लफ्ज़ों को याद रखिएगा, मैं इससे ज़्यादा ये तौज़ीह नहीं दे सकता हूँ, बस आकिल के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर जान माल या इज्जत के ऊपर हमारी हर्फ आता है तो फिर वो जायज़ नहीं है। बाकी मैंने अर्ज़ किया कि मैं इससे ज़्यादा वज़ाहत यहाँ पर, आप अकेले मुझसे आइएगा, पूछिएगा तो मैं बता दूँगा। जनाब जी, सर का मसा है वो कितनी जगह पे होना चाहिए? सर का मसा, ये जो पेशानी से मिली हुई जगह, ये लीजिए पेशानी। अब बहुत से लोग सर के मसे में क्या करते हैं, सब लोग ये करते हैं, ये ऐसे ये सर का मसा सही नहीं है। अगर आप इस तरफ सर का मसा कर रहे हैं, कनपटी है, ये मत्था नहीं है, मत्था ये है। और ये जो माथे से मिला हुआ सर का हिस्सा है, इस पे सर का मसा सही है। अगर आप बिल्कुल इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हो तो सर का मसा सही नहीं है। और अब लोगों की नशिस्त बर्खास्त बता रही है कि मजलिस को बर्खास्त कर दिया जाए। लिहाजा टाइम और वक्त पूरा हो चुका है और यहीं के ऊपर आज इस नशिस्त को, इस महफिल को, इस जश्न को, इस तकरीर को, इस बयान को और इन सवाल जवाब के सिलसिले को पूरा किया जाता है, खत्म किया जाता है। और उस अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमा, मामूल हम सबको इल्म और अमल से आरास्ता फरमा और आज की रात हमसे राज़ी और खुश हो जा और हमारे मौला इमाम ज़माना को हमारे आमाल और किरदार से राज़ी कर दे और जल्द से जल्द उनका ज़हूर फरमा और हम सबको इमाम के नासिरों और उनके गुलामों में शुमार फरमा और तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।